بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط حصہ 12 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم غزوہ موطا، فتح مکہ اور غزوہ حنین تک کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ موطا 8 ہجری۔ فتح مکہ سے پہلے ایک اہم معرکہ موطا کے مقام پر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گورنر کو خط دے کر سفیر بھیجا تھا جسے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالار مقرر فرمائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی جہاں 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے رومی لشکر سے تھا۔ تینوں سالار باری باری شہید ہوئے، یہاں تک کہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور وہ 9 تلواریں توڑ کر لشکر کو بحفاظت نکال لائے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ صلح حدیبیہ کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کر حملہ کر دیا، اور قریش نے ان کی خفیہ مدد کی۔ بنو خزاعہ کے لوگ فریاد لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرائط بھیجیں، جن میں سے انہوں نے تیسری شرط معاہدہ توڑنے کو قبول کر لیا۔ اگرچہ بعد میں ابو سفیان نے مدینہ آ کر صلح کی کوشش کی، مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ مکہ کی طرف روانگی، رمضان 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، لیکن مقصد کو راز میں رکھا تاکہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب مرو الزہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ہر سپاہی اپنا الگ چولہا جلائے تاکہ دشمن پر لشکر کی ہیبت بیٹھ جائے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ رات کے وقت ابو سفیان حالات دیکھنے نکلا تو مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اخلاق دیکھ کر اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اعزاز کا اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ فاتحانہ داخلہ اور عاجزی۔ 20 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظالم فاتح کی طرح نہیں، بلکہ اس عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی پشت سے لگ رہا تھا اور زبان پر اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 4 دستے کیے اور حکم دیا کہ جب تک تم پر حملہ نہ ہو تلوار نہیں اٹھانی۔ مکہ بغیر کسی بڑی خون ریزی کے پھت ہو گیا۔ بتوں کی پاش اور کعبہ کی صفائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس پہنچے تو وہاں 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ سورۃ الاسراء 81۔ کعبہ کی دیواروں پر بنی تصویریں مٹائی گئیں اور بیت اللہ کو شرک کی ہر نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دے، جس کی گونج نے مکہ کے پہاڑوں کو توحید کے نور سے بھر دیا۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، عام معافی۔ کعبہ کے صحن میں قریش کے وہ تمام سردار گردنیں جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، پتھر مارے اور شہر بدر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی اور کریم بھتیجے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ انسانی تاریخ میں معافی کی ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس بلند اخلاق کو دیکھ کر مکہ کے تمام لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری۔ فتح مکہ کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ قبیلہ حوزان اور ثقیف نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا عظیم لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی۔ بعض مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اللہ کو یہ فخر پسند نہ آیا اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ اچانک حملہ اور استقامت۔ حنین کی گھاٹیوں میں دشمن کے تیرانداز چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی، جس سے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے رہے اور پکارا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر صحابہ پلٹ آئے اور دوبارہ حملہ کر کے دشمن کو شکست فاش دی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ جارانہ سے عمرہ اور واپسی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ انصار مدینہ کو جب کچھ نہ ملا تو ان کے نوجوانوں میں تھوڑی بے چینی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اے انصار، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ یہ سن کر انصار زاروں قطار رونے لگے اور عرض کیا، ہمیں صرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔